بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، اور بالخصوص میرے وہ چاہنے والے جو دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی سلسلے سے جڑے ہوئے ہوں، عملیات کی تلاش میں روحانیت کو پانے کے لیے، اپنے اور ہمارے سلاسل کے ذکر و اذکار کے صحیح طریقے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اپنے دنیاوی مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں، چاہے وہ کاروباری معاملہ ہو، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، چاہے امراض جسمانی یا روحانی ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا علاج مکمل ہو، اور وہ اس نیت سے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب اعمال بتاتے ہیں ہم وہ اعمال سن کر خود اپنی بیماریوں کا، اپنے مسائل کا علاج خود کریں۔ میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر جان ایمان سیزن 3 کے ایپیسوڈ 3 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ ربیع النور، جسے ربیع الاول بھی کہا جاتا ہے، کہ جس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہمیں یہ محفل سجانے کی میرے رب نے مجھے توفیق عطا فرمائی، اور اس بابرکت محفل میں ہم درود شریف کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ جو لوگ مجھے سنتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، اور میرے اعمال پر اور میری باتوں پر عمل کرتے ہیں اور اپنی بہترین زندگی گزار رہے ہیں، اور اس بابرکت محفل میں جو ہم نے ایک طریقہ کار شروع کیا ہے کہ ہم 1.25 درود شریف ہم روزانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو اس میں آپ میرے ساتھ دیتے ہیں، میرے ساتھ چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ پہلے میں آپ کو ایک عمل تعلیم کر دوں اور اس کے نقش اور اس کے طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دوں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اپنی بابرکت محفل کی طرف چلیں گے، حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں گے، اور اپنے مسائل کا اور اس کے حل کے لیے ہم دعا کریں گے، اور پھر آپ کے مسائل اور ان کے حل کے سیگمنٹ ہمارا شروع ہوگا کہ جس میں آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہو اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے۔ تو اب ہم اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یقیناً ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسے راستے پر چلے، ایک ایسے سفر پر چلے کہ جس کی منزل اور اس کا اختتام بہت اعلیٰ ہو، بہت احسن ہو، کہ اس کا اختتام پہ اس کا رب اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام اور اس کے پیران الظام اس سے راضی ہوں۔ تو جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور جو لوگ نئے شامل ہوئے ہیں، وہ تمام لوگ
اپنا روحانی سفر کیسے شروع کریں؟ سب سے پہلے تو چاہیے کہ جو عام لوگ ہیں وہ اپنے سفر کا آغاز توبہ سے کریں، کیونکہ توبہ ایک ایسی چیز ہے، توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب ہم رب کے حضور توبہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے لیے ہر دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب تک ہم توبہ نہیں کرتے ہمارے لیے کامیابی کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ عام لوگوں کی توبہ تو گناہوں سے ہوتی ہے، لیکن جو خاص لوگ ہوتے ہیں، جو خواص لوگ ہوتے ہیں، ان کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک عام شخص کہ جو اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ میرے رب مجھ سے فلاں گناہ ہوا تو مجھے معاف فرما، اے میرے رب مجھ سے فلاں غلطی ہوئی مجھ سے معاف فرما۔ تو رب توبہ کرنے والے کو شدت سے پسند کرتا ہے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے وہ توبہ کرنا ہے، کہ جب تم توبہ کرتے ہو تو تم لمحے میں ایک ایسے شخص کی صف میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہو کہ جو تہجد گزار ہو، جس نے ساری زندگی عبادت اور ریاضت میں گزار دی ہو، کہ توبہ کرنے والا شخص ایک لمحے میں اس کی صف میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تمہارا رب انتظار کرتا ہے تمہارا کہ تم اس سے رجوع کرو، اور یہ عمل تمام عبادتوں سے افضل ہے کہ تم اپنے رب سے رجوع کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کہ جب عام شخص توبہ کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو روحانیت کے دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، دین کے دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب بزرگوں نے فرمایا کہ توبہ قبول ہونے کی کیا علامت ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے کسی گناہ کو یاد کرو اور اس پہ تمہیں ندامت ہو، پشیمانی ہو، تم کانپ جاؤ، تمہارے جسم سے پسینہ آنے لگے، تو سمجھ لو کہ تمہارے رب نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ تو ہے ایک عام شخص کی توبہ کہ جو اس سفر میں شامل ہو، جو اس درود کی محفل میں شامل ہو، جو اپنے سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہو، کہ وہ سب سے پہلے اپنے اندر جو اس کے خرافات ہیں، جو خصائل رذیلہ ہیں، وہ اس کو اپنے اندر دور کر دے، گناہوں سے خود کو بچا لے، اس کے بعد وہ اپنی زندگی کا آغاز کرے۔ اور ماہ ربیع الاول کا ایک ایسا مہینہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم کسی نیک کام کی ابتدا ماہ ربیع الاول سے کرتے ہو تو اس میں تمہیں استقامت اور برکت دے دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس پر ہم پر نعمتیں تمام کی گئی تھیں، اور جس پر نعمتیں تمام کر دی گئی تھیں تو وہ نعمتیں قیامت تک کے لیے موجود ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ نعمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، تو کیوں ہم محروم رہیں؟ آج ہی ہم اپنے حالات اور اپنے معاملات اور اپنے اعمال کو درست کر کے رب کے حضور توبہ کریں، اس کے بعد اپنا سفر شروع کریں۔ یہ تو ہے ایک عام شخص کی توبہ۔ اب آتے ہیں جو خواص کی توبہ ہے، وہ توبہ کرے غفلت سے، یعنی کہ وہ لمحہ، وہ وقت کہ جو اس نے رب کی یاد کے بغیر گزارا، وہ اس کا خسارے میں گیا۔ سلوک کا رستہ ایک ایسا رستہ ہے کہ
इस रास्ते के बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जो सालिक होता है उसका एक एक लम्हा अगर उसका गफलत में गुजरता है तो वो अपनी मंजिल से 2 कदम पीछे होता चला जाता है। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि तुम उस वक्त से पनाह मांगो कि जो वक्त तुम्हारा गफलत में गुजरा, कि जिस वक्त तुमने रब को याद ना किया। फरमाया कि ये मकाम कैसे हासिल होगा? कहा इब्तिदाई वक्त पे अपनी ज़ुबान को अपने रब के ज़िक्र से तर करो। जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, हम जैसे रब का ज़िक्र करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह 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 अल्लाह, जब हम इसकी प्रैक्टिस करने शुरू करेंगे तो एक कैफियत हमारे वजूद पर ऐसी तारी होती है कि उसका पढ़ने का असर हमारे क़ल्ब पर होता है। जब उसका असर हमारे क़ल्ब पर होता है तो हमारे क़ल्ब की कैफियत बदलती है। क्यों बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि तुम 3125 मरतबा ज़िक्र किया करो, कि तुम 1100 मरतबा ज़िक्र किया करो, तुम 2000 मरतबा ज़िक्र किया करो, इसलिए कि तुम्हारे वजूद को आदत पड़े। अब हम जब तकरार करते हैं, हम जब किसी चीज़ का ज़िक्र करते हैं, हम जब अपने चिल्ला कशी पे बैठते हैं, इबादत करते हैं, अमाल पढ़ते हैं, तो हम जो पढ़ रहे होते हैं ना, हमारा दिमाग उसको सुन रहा होता है। अब जब हमारा दिमाग उन लफ्ज़ को सुन रहा होता है, उस इस्म को सुन रहा होता है, उस इबादत को सुन रहा होता है, उस आयत को सुन रहा होता है, तो वो उसी तरीके से हमारे वजूद के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स कनेक्शन बनने शुरू हो जाते हैं। फिर वैसे ही पैगामात हमारे पूरे वजूद को मिलने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसका असर होता है हमारे दिल पर। फिर जब हम ज़ुबान से ज़िक्र मुकम्मल कर लेते हैं, फिर हम किस पर आते हैं? क़ल्ब पर। अच्छा, क़ल्ब पे खुद नहीं आया जाता, हम कस्दन नहीं आ सकते, इरादतन नहीं आ सकते। हम जैसे कहते हैं ना कि पढ़ना तो हमारा इरादा है, लेकिन बाज़ औक़ात जब हम पढ़ते पढ़ते हमारी एक ऐसी आदत हो जाती है, हम इरादा भी नहीं करते लेकिन हमारी ज़ुबान ज़िक्र कर रही होती है। एक वक्त ऐसा भी आता है, कभी कभार ऐसा भी आता है कि जब आप 4-5 घंटे की पढ़ाई करते हो, जब सो जाते हो, तो आपकी ज़ुबान चल रही होती है। आप जबकि सो रहे हो, बेखबर सो रहे हो, आपकी ज़ुबान चल रही है। ये कैफियत बदलने का नाम है। जब ये कैफियत बदल के हमारे क़ल्ब की तरफ चली जाती है, तो हमारा क़ल्ब के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमारे अंदर पैदा होती है वो होती है नरम मिजाजी की, यानी कि हसास हो जाना। जब हम हसास की तरफ कैफियत हमारी चली जाती है, फिर आहिस्ता 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 हमारा दिल नम होने लगता है। वो दिल जो गुनाहों की ज़्यादती की वजह से सिया माइल हो चुका था, फिर वो अपनी असली हालत पर लौटने लगता है। देखो, इब्तिदा ज़ुबान से ही है, हर चीज़ की इब्तिदा है, और जो काम हमारा इब्तिदा हो, फिर उसका आगाज़ जो होता है, फिर उसका अंजाम भी होता है, फिर उसका इख्तिताम भी होता है। जब हम इस रूहानी सफ़र में आते हैं, जब हम तकरार कर रहे होते हैं, क्यों कहते हैं कि कोशिश करा करो कि तसव्वुर में रहा करो? फिर उसके बाद जब हम ज़ुबान से, जब हमारे क़ल्ब की तरफ का हमारा सफ़र चलता है, तो फिर हम क्या करते हैं? हम आँख बंद करते हैं, फिर हम ज़ुबान से ज़िक्र नहीं करते, फिर ज़ुबान हम तालू से लगा लेते हैं, और ज़ुबान हम तालू से लगा लेते हैं, और फिर हम अल्लाह 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 का ज़िक्र कर रहे होते हैं। फिर इस पर प्रैक्टिस कराई जाती है। अब हम जितने भी लम्हा हमारा गुज़रता है ना, वो हमारा गफलत में नहीं होगा। गफलत में कब होगा? कि जब हम पढ़ाई छोड़ देंगे। गफलत में कब होगा? जब हम दीन से दूर हो जाएंगे। गफलत में कब होगा? कि जब हम उसके ज़िक्र से गाफिल हो जाएंगे। गाफिल होना ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि सालिक को तौबा करना चाहिए गफलत से, कि उसका जो वक्त गफलत में गुज़रा उससे वो तौबा करे। और ये नहीं कि अब जाहिर सी बात है, इंसान है, उसको बीवी बच्चे भी पालना है, उसको कारोबार भी करना है, उसको ऑफिस भी जाना है, उसको घर भी संभालना है, घर का राशन भी लाना है,
سب کام کرنا ہے. اب یہ نہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے ایک کونے پہ جا کر بیٹھ جائے, سب ترک کر دے, نہیں, یہ بھی ہمارے دین میں منع ہے. کامل مرد مومن وہی ہے جو دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے, لیکن کسی کا غلبہ کسی پر نہیں ہوتا. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم کوشش یہ کیا کرو کہ تصور میں رہا کرو. اسی لیے تو 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 گھنٹے کی ریاضتیں کرائی جاتی ہیں, تاکہ ایک دفعہ تمہارا وجود بیدار ہو جائے, ایک دفعہ تمہارا مردہ دل بیدار ہو جائے. جب تمہارا مردہ دل بیدار بھی ہو گیا نا, پھر تم لاکھ دنیاوی کام کرتے رہو, کمپیوٹر پہ بیٹھے رہو, اپنے آفس کام کرتے رہو, پھر تمہارا کام چلتا رہے گا. یعنی کہ مشین آن ہو گئی ہے. اب یہ مشین آن ہو گئی, اب یہ آف نہیں ہونا. اس کو آف ہونا کب ہونا شروع ہوگا؟ کہ جیسے ہی موبائل کی بیٹری لو ہونے لگتی ہے, ہمیں پتہ لگ جاتا ہے, انڈیکیٹ کرنے لگتا ہے موبائل کہ اب اس کی بیٹری لو ہو رہی ہے, اب اس کو چارجنگ کی ضرورت ہے. ایسی روحانی حالات اور روحانی معاملات اور روحانی سفر میں ہمارے ساتھ ایسی کیفیات آتی ہیں کہ جب ہم کچھ زیادہ ہی کسی ایسے کام میں الجھ جائیں کہ جس سے ہمارے اپنے اندر فرق پڑنے لگے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً رجوع کریں, یعنی کہ اس بیٹری کو پھر دوبارہ چارج کریں. یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے, اور یہ حصہ چلتا ہے ہماری آخری سانس تک. ہم نے جو سفر سمجھا ہے نا کہ یہ آسان ہے, آج میں روحانیت کے بارے میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے, اس سفر کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے. عملیات تو ہمارے چلتے رہیں گے, عملیات کے ٹاپک تو ہمارے ہوتے رہیں گے. ہمارا اصل مقصد عملیات نہیں ہے, وہ تو خیر ایک ایسا ہے, ضرورت کی چیزیں بتا دی, نہیں بتائی کوئی بات نہیں. اصل یہ ہے, اب میں مثال کے طور پہ اگر میں نے آپ کو سورہ قریش کا بھی عمل بتایا ہے, میں نے آپ کو سورہ مزمل شریف کا عمل بتایا ہے, اور آپ سے کہا ہے کہ اب 120 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھیں. اب جب آپ 120 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں گے نا, تو آپ کی توجہ, آپ کا ذہن, آپ کا ہر چیز اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ بھائی فلاں ٹائم پہ تم نے سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے. اور پھر تم فلاں ٹائم پہ جب پڑھنے بیٹھتے ہو تو تمہارے اندر ایک کیفیت بدلنے لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پورے باڈی کا وہ پیغام ملنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, کہ اور نماز قائم کرو. یہ نہیں کہا کہ صرف نماز پڑھو, پڑھنا کمال نہیں ہے, اس پہ قائم رہنا کمال ہے, اس کو قائم کرنا کمال ہے. اب ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم فجر کی پڑھ لیتے ہیں, ظہر کی نکل جاتی ہے, عصر کی پڑھ لیتے ہیں, مغرب کی نکل جاتی ہے, عشاء کی پڑھ لیتے ہیں, ظہر کی رہ جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ نماز پڑھنا ہوا. ہمیں ایسے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے, ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم ہے کہ ہم نماز قائم کریں. اب نماز قائم کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اچھی بات ہے, کوشش یہ کریں کہ جتنا آسانی ہو اتنا کر لیں, لیکن آہستہ 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 جب ہم اپنے وجود کو تیار کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہر کام ہمارے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر سلوک کو دیکھا جائے, اگر سلوک کے 99 درجے کیے جائیں تو 50% یعنی کہ روحانیت کا آدھا سفر تمہارا اس وقت طے ہو جاتا ہے کہ جب تمہارا اخلاق سب سے اچھا ہو جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اب ہم اخلاق اچھا کر لیں, اپنی عادات کو اچھا کر لیں, ہم ادب کر لیں, ہم نے سمجھ لو کہ آدھا سلوک طے کر لیا. دیکھو شریعت تو شریعت ہے, ٹھیک ہے, شریعت میں احکام کی پیروی ہم پر فرض ہے, جو ہم پہ لاگو ہے. ہم اس کو تو ترک کر ہی نہیں سکتے کسی بھی حال میں, وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن
اس کے بعد اگر ہم اپنا روحانی سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے. کہ آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھنے والا اچھا ہے، نماز پڑھنے والا اچھا ہے، زکوٰۃ دینے والا اچھا ہے، فلاں کام کرنے والا اچھا ہے، فلاں کام کرنے والا اچھا ہے. نہیں، کیا فرمایا کہ اس کا اخلاق اچھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کا اخلاق اچھا ہوا تو آٹومیٹک آپ اپنے رب کے قریب ہوتے چلے گئے. اور جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو ہر شخص آپ کے قریب ہوگا. اب جب ہر شخص آپ کے قریب ہوگا تو سب سے پہلے تمہارا رب تم سے قریب ہوگا، کیونکہ ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہیں اور، وہ ہے کہیں اور. اب ذرا سی کوئی بات آپ کی مرضی کے، آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے، سارے اخلاق پتہ چل جاتے ہیں کہ بندے کے اخلاق کیا ہے. بزرگان نے فرماتے ہیں نا کہ اگر تم کسی بندے کو پرکھنا چاہو تو اس کا امتحان لے لو، تم یہ دیکھو کہ اس کا اخلاق کیسا ہے. اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہوا تو تم اس سے دوستی کرنا، ورنہ اس کو ترک کر دینا. اس کو ذرا سا غصہ دلاؤ، اس کی ذات پہ کوئی بات کرو، پھر وہ انصاف کرے غصے کی حالت میں تو تم اس کی دوستی کو اپنا لینا. نہیں تو اس کو چھوڑ دینا. اخلاق اچھا ہونا تمہارے اندر ایمان ہونے کی نشانی ہے. جب اخلاق اچھا ہوتا ہے آپ کا تو آپ میں خود بخود ادب ہو جاتا ہے، ادب آ جاتا ہے. کیونکہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو ہم اس کا ادب کرتے ہیں، اور جب ہم ادب کرتے ہیں نا تو ہم اخلاق کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں تعلیمات دی گئی، ہماری تربیت میں اخلاق ہے، ہماری تربیت میں ادب ہے، ہماری تربیت میں محبت ہے. تو جو لوگ اس طریقے سے سفر میں شامل ہیں وہ ان باتوں کو تھوڑا سوچیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور اپنا سفر جاری رکھیں. اب میں اپنا دوسرا سیگمنٹ شروع کرتا ہوں، ناجائز عشق محبت چھڑانے کے لیے. یعنی ایک ایسا عمل کہ جس کی آج کے دور میں اشد ضرورت ہے. اب ہمارا سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے عملیات کا، عمل کا. تو آج کے دور میں نفسا نفسی کے عالم میں اور اس دور پرفتن میں کہ جہاں پہ انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، آج کے دور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے نایاب ہے، ان ماں باپ کے لیے نایاب ہے، ان لوگوں کے لیے نایاب ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے ان کا شوہر کسی ناجائز محبت میں پڑ گیا ہو، یا اس کی بہن بیٹی کسی ناجائز محبت میں مبتلا ہو، یا کوئی بھائی کوئی بیٹا کسی کی ناجائز محبت میں مبتلا ہو. اب ماں باپ کو معلوم ہے کہ یہ اس کی اولاد کے لیے یہ بہتر ہرگز نہیں ہے، لیکن وہ بضد ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان پر وہ بھوت سوار ہے کہ جس نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا، لیکن ان کے حق میں بہتر نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے، میں اپنا کلینک کرتا ہوں، میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور کئی تعداد میں ہوتے ہیں، تو اب میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ اس دور میں یہ چیزیں اتنی آ رہی ہیں کہ بھائی فلاں شخص میرے پاس آ کے مجھ سے کہتا ہے کہ حضور میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اس کے لیے کچھ دے دیں مجھے کر کے. جب نام ڈیٹیل پوچھی پتہ کرا تو بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ تو ایسا ہے، شادی شدہ ہے. اب ایسے شخص کو آپ کیا کہو گے؟ فلاں شخص سے اس کا رشتہ قائم ہے، فلاں عورت سے اس کا رشتہ قائم ہے، فلاں لڑکی سے اس کا رشتہ ہے قائم ہوا ہے، فلاں مرد سے، فلاں عورت سے. یہ ہر دور میں رہا ہے. اگر یہ چیز
جب ظاہر ہو جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جب دونوں نہ مان رہے ہوں تو یہ کام صرف اور صرف اس کے لیے کیا جائے، حقیقی محبت کے لیے نہ کیا جائے، کسی میاں بیوی کے لیے نہ کیا جائے، ورنہ کرنے والا خود اس کے نقصان کا خمیادہ بھگتے گا۔ کیونکہ میرے بتائے ہوئے اعمال یہ سمجھ لو کہ ایسے ہیں کہ جیسے تیر کمان سے نکل گیا، اب جب کمان سے تیر نکل گیا تو پھر لوٹتا نہیں ہے، وہ یہ یاد رکھنا، پھر اس کا حساب ہی تم نے دینا ہے کہ تم نے کس پر وہ تیر چلایا۔ آیا کہ بالکل صحیح راستے پہ چلایا تو ٹھیک ہے، اگر غلط راستے کے لیے انتخاب تم نے کیا تو پھر تم اس کے سزا کے حقدار ہوگے۔ کہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی کے درمیان آپ نے جدائی ڈالنا ہو، اب جیسے کوئی عورت دیکھے کہ اس کا مرد ہے وہ ناجائز تعلق کسی عورت سے اس نے قائم کیے ہوئے، اب وہ اس معاملے میں پریشان ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر اس چیز سے دور ہو جائے، یہ غیر اسلامی غیر شرعی کام ہے، جو ہے غیر اخلاقی جو کام ہے، اس سے دور ہو جائے، تو وہ اپنے شوہر کے لیے یہ عمل کر لے۔ اب ماں باپ ہیں، اب اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں، بیٹا کہ تم یہ نہیں کرو، تم اس چکر میں نہیں پڑو، برباد ہو جاؤ گے، سب نظر آ رہا ہے، بالکل آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن وہ نہیں مانتے۔ تو ماں باپ ایسی اولاد کے لیے کر لیں۔ کرنا یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، کہ صرف ایک آیت ہے، اور ایسی آیت ہے جو اس کام کے لیے بہترین ہے، جو ان دونوں آپس میں جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جو ناجائز تعلق ہوتا ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت زبردست تاثیر رکھتی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 ہے، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ عَدَاوَةً وَالْبَغْضَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سے لے کر وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ تک یہ آیت پڑھنا، یہ صرف ایک آیت ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں کہ اور ہم نے قیامت تک ان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اور ہم نے قیامت تک ان کے دشمنی اور بغض ڈال دیا، جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد پھیلانے والے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اب اس آیت کا ترتیب کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم نے یہ کام کرنے کے لیے پہلے اس کا چلہ کرنا پڑے گا، پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی، پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اب ایک عام شخص ہے، اب وہ تو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا۔ اب ایک عورت ہے، وہ گھر کا کام کرے، اپنے بچوں کو پالے، اسکول لے کے جائے، کرے، یا یہ پڑھائیاں کرے بیٹھ کے؟ نہیں، صرف طریقہ کار آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اصل چیز ترتیب اور طریقہ کار ہوتا ہے، باقی آپ جس چیز پہ ریاضت کرتے ہو وہ ایک الگ بات ہے۔ عمل کرنے کے لیے یہ ایسی چیزیں کہ جو فوری تیز کام کرتی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہی سورہ مائدہ کی آیت وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ عَدَاوَةً وَالْبَغْضَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سے لے کر وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ تک یہ آیت پڑھنا ہے۔ ایک آیت ہے، ایک آیت کا جز ہے، یہ سمجھ لیں۔ تو آپ نے کالی مرچ لینا ہے، کالی مرچ سمجھتے ہیں نا، جسے شاید بلیک پیپر بھی کہتے ہیں، گول گول جو ہوتی ہے۔ آپ 50 گرام لے لیں، دنیا میں آپ کو ہر جگہ مل جاتی ہے، ہر جگہ میسر ہے۔ 50 گرام آپ اس کو لے لیں، یعنی ایک چھٹانک بنتی ہے۔ 50 گرام کالی مرچ لے لیں۔ آپ نے اس مرچ کے اوپر اسی آیت کو اسی مقصد کے لیے کہ جن دونوں کے لیے آپ پڑھ لیا، آپ ان کا نام، ان کی ماں کا نام۔ اچھا، بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نام نہیں پتہ، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ فلاں کے چکر میں ہے، تو پھر ہم اس کام کے لیے اس کی نیت رکھیں گے کہ ہم فلاں کو فلاں سے دور کر رہے ہیں، یا ہمارا فلاں بیٹا، یا ہمارا فلاں شوہر، یا ہمارا فلاں شخص ہر اس ناجائز محبت سے دور ہو جائے جس کا ہمارے دین میں منع ہے۔ یہ نیت رکھ کے اس طریقے کی کر کے کہ ہر اس سے دور ہو جائے، یہ کر کے 70 مرتبہ اس آیت کو پڑھے، اور پڑھنے کے بعد کالی مرچ 50 گرام پہ دم کر دیں۔ ایک دفعہ دم کر دیا، دم کرنے کے بعد اس کے 7 حصے کر لیں، صرف 7 دن کا عمل ہے یہ۔ اس کے 7 حصے کر لیں، پھر ہر حصے پر، یعنی کہ ہم نے 50 گرام لی، اس کے 7 حصے کر لیے، ہر روز ایک حصہ لیا، 70 بار ہم نے یہی آیت پڑھی، اس پہ دم کیا اور اس کو آگ میں جلا دیا۔ اب جب ہم اس کو آگ میں جلا دیں گے، اس کی جو راکھ ہوگی اس کو ایک جگہ جمع کر لیں گے۔
یہ جگہ جمع کر لیں گے، ایک ڈبیا میں ڈال دیں گے، پھر دوسرے دن ہم کریں گے، پھر ہم تیسرے دن کریں گے، پھر چوتھے دن کریں گے۔ ہر دفعہ میں 70 بار ہی پڑھنا ہے اور آگ میں کالی مرچ کو جلا دینا، اس کی راکھ کو ایک ہی بوتل میں جمع کرتے رہیں۔ جب 7 دن پوری آپ اس کو جمع کر لیں، آپ ایک مرغا لیں یا مرغی جو بھی لیں، صدقے کی نیت سے آپ اس کو ذبح کریں، اس کا جو خون ہو وہ اس راکھ میں ڈال دیں، اور ڈالنے کے بعد اس کو زمین میں کھڈا کر کے اس کو دبا دیں، ختم۔ 7 دن میں ختم۔ اچھا، نتیجہ اس کا 3 دن کے بعد آنے شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو اس کی تاثیر ہے اس عمل کی کہ پہلے دن ہی عمل ہونے شروع ہو جاتا ہے، ورنہ 7 دن میں تو یہ عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ عمل ہے اس کا۔ اچھا، اس کا ایک نقش بھی ہے، وہ بھی اسی کام کے لیے ہوتا ہے۔ آپ یہ عمل کر لیں اور یہ نقش بھی اپنے پاس لکھ لیں۔ یہ نقش ان لوگوں کے لیے کہ جو روحانی معالج ہیں، جو لوگوں کا علاج و معالجہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں، جو میرے شاگرد دنیا بھر میں جہاں بھی موجود ہیں۔ اب اس نقش کی ترتیب دیکھیں، آپ نے پہلے کھانے بنا لیے۔ ابھی اس وقت میرے پاس وائٹ بورڈ نہیں ہے کیونکہ ٹرانسمیشن یہ الگ تھی، تو ورنہ میں آپ کو خود بنا کے سمجھاتا۔ اب اسکرین پر لگا کے رکھو، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کی چال دیکھیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، یعنی کہ 16 تک۔ اگر اس نقش کو دیکھا جائے تو اس نقش کی جو ترتیب ہے یہ 34 کے چال کی ترتیب ہے، 34 کا نقش ہے۔ اچھا، بیچ میں جو لکھا ہوا ہے نا کہ مقصد لکھیں، یہاں پر آپ نے یہ نقش لکھنا ہے، ایک نقش لکھنا ہے روزانہ 7 دن تک، کام پورا۔ آپ نے یہ نقش لکھیں اور بیچ میں مقصد لکھیں، یعنی کہ نام، اور جیسے مثال کے طور پہ فلاں بنت فلاں اور فلاں بنت فلاں، نام لکھ لیں، مقصد لکھ دیں۔ مقصد لکھنے کے بعد اس نقش کو مکمل کریں، مکمل کر لیا، پھر آپ نے یہی آیت 34 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہی آیت آپ نے 34 مرتبہ پڑھنی ہے، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ سے لے کر يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ تک 34 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ پڑھ کے اس پہ دم کر دینا اور اس کو دھاگا چڑھا کے اس کو بند کر کے اس کو وزن کے نیچے دبا دینا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر وزن کے نیچے دبا دینا، اس طریقے سے 7 دن تک 7 نقش لکھ لینا، 7 نقش دبا دینا۔ جب کام ہو جائے اس نقش کو نکال کے سمندر میں، دریا میں، نہر میں بہا دیں۔ 7 دن کا یہ عمل ہے، 7 نقش لکھیں گے، انشاءاللہ یہ کام پورا ہو گیا۔ اچھا، اب ضروری نہیں کہ 7 نقش آپ سب ایک ہی جگہ پہ دبا دیں، اب اس کے طریقہ کار مختلف کر لیں، کہیں کہیں مختلف جگہ چینج کر کے دبا دیں۔ اچھا، جب اگر آپ نام نہیں لکھتے، صرف مقصد لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس نقش کو جلا بھی سکتے ہو، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ ایسا کوئی نام نہیں آئے گا جس میں کوئی بے حرمتی ہو، تو نہیں جلانا۔ صرف مقصد لکھیں، اگر مقصد نہ بھی لکھیں تو پڑھ کے اس پہ دم کر دیں اور اس تعویذ کو جلا دیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کسی کی جدائی کسی کے ساتھ کرنا ہو، یہ بھی طریقہ سن لیں، تو اس کی جو تصویر ہوتی ہے نا، تصویر کے جو منہ کا پیج ہوتا ہے، وہ دونوں کو لے لیا جاتا ہے، اس کو پھر ایک ساتھ بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر جدائی لکھا جاتا ہے، لکھنے کے بعد اسی تعویذ کے اندر رکھ کے اس کو جلا دیا جاتا ہے، اس میں پھر نام وام نہیں لکھے جاتے۔ یہ بھی ایک طریقہ کار اس کا ہے، یہ بڑا خطرناک طریقہ ہے، لیکن بتانا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن ناجائز نہیں کرنا کسی کے ساتھ بھی۔ اپنے پاس اپنی بیات شاذلیہ جو آپ لوگوں نے بنائی ہے، اس میں یہ نقش تحریر کر لینا اور یہ لکھ لینا کہ ناجائز عشق محبت چھڑانے کے لیے مجرب نشق، یہ نقش ہو گیا۔ اور عمل میں نے آپ کو بتا دیا کہ 70 مرتبہ آپ نے وہ عمل پڑھنا ہے، 7 دن تک کالی مرچ جلا دینا، ختم ناجائز محبت، ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ اس سے بابرکت درود کی محفل میں شامل ہیں، اب ہمارا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے درود کی محفل کا۔ تو آپ لوگ وضو تو ہوگا آپ لوگوں کا، کیونکہ آپ لوگوں کو طریقہ کار معلوم ہو چکا ہے سب کچھ، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس درود میں، اس ذکر میں میرے ساتھ شامل ہوں۔ ہم نے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہم حضور کی بارگاہ میں 1.25 لاکھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے، اور الحمدللہ مجھے یقین ہے اپنے مریدوں پر، اپنے شاگردوں پر کم از کم 500 مرتبہ یا 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ رہے ہوں گے۔ اب مثال کے طور پہ اگر 1000 ایک شخص پڑھ رہا ہے اور 100 بندے اگر پڑھ لیتے ہیں تو یہ 1 لاکھ ہو جاتا ہے۔
آسانی کے ساتھ. 100 تو معمولی سی بات ہے، لیکن الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ساتھ دنیا بھر میں لوگ شامل ہیں. اور جتنا زیادہ سے زیادہ آپ درود پڑھیں گے، اسی نیت سے پڑھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی محفل میں ہم یہ لائیو پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر ہم رات کو پڑھ لیں گے. اور پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم یہ جو درود پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ یا محمد، ہم ڈاکٹر صاحب کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور ڈاکٹر صاحب اپنے بزرگوں کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ اس درود میں شامل ہو جائیں، اور جو آپ کی نیت ہو، جس مقصد کے لیے آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، حضور کی زیارت کے لیے شامل ہونا چاہتے ہیں، محبت کے لیے شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنے مسائل کے لیے شامل ہونا چاہتے ہیں، روحانیت میں ترقی کامیابی کے لیے شامل ہونا چاہتے ہیں، رزق میں خیر و برکت کے لیے شامل ہونا چاہتے ہیں، جس مقصد کے لیے بھی شامل ہونا چاہیں، آپ میرے ساتھ اس بابرکت محفل میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم لائیو کال کا سلسلہ شروع کریں گے. لائیو کال کا سلسلے کے بعد آپ کی اسکرین پر نمبر بھی موجود ہوگا. آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے استخارہ بھی کروا سکتے ہیں، اپنے معاملات میں جان بھی سکتے ہیں، اپنے بارے میں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے معاملے میں جاننا چاہتے ہیں، اپنے مسائل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر آپ کا نمبر موجود ہے، آپ اس نمبر پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو. تو اب ہم بڑھتے ہیں ذکر کی طرف، تاکہ ہم اپنا ذکر کو مکمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. اور جو ہم درود حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم درود شریف پڑھ لیں گے صلی اللہ علیہ یا محمد، اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبے میں پڑھیں گے، مراقبے میں بیٹھ جائیں گے. ذکر یہ درود ایسا ہے کہ اس کو پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ جب آپ پڑھو تو آپ جھومنے لگتے ہو، کیفیت بن جاتی ہے، اور بہت مختصر وقت میں کیفیت بن جاتی ہے. ایک تو ہے نا کہ ٹائم ہونے کے بعد کیفیت بنتی ہے. اس درود کی تاثیر ہے، بڑے کمال کی تاثیر میں نے اس درود میں دیکھی ہے، بڑے کمال کی تاثیر، کہ پڑھتے پڑھتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے انگ انگ سے آوازیں آ رہی ہیں. آپ اس کو تنہائی کے عالم میں، اپنی خلوت میں آپ اس کو کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا انشاءاللہ. چلیں شروع کرتے ہیں. آ جائیں آپ لوگ، آنکھیں بند کر لیں اور پھر سکون سے پرسکون ہو کے بیٹھ کے انشاءاللہ درود پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ صلی اللہ علیہ محمد، 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 صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ محمد، 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 صلی اللہ علیہ محمد.
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جو لوگ میرے ساتھ اس بابرکت محفل میں شامل ہیں اور جس شخص نے جس نیت سے اس درود کو پڑھا ہے، اور انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ ہر روز 1.25 لاکھ درود پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور اس کی برکت سے ہر ناگانی آفتوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. آمین یا رب العالمین. تو جن لوگوں نے میرے ساتھ لائیو پڑھا اور لائیو پڑھنے کے بعد اب وہ رات کو 500 مرتبہ پڑھ لیں گے، اور 500 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر وہ چاہیں تو 1000 بار پڑھ لیں یا جتنا لاتعداد ہو سکے اس کو پڑھ لیں. تو آج یکم ربیع الاول گزر چکا ہے، تو ہمارے ساتھ چلنے والے ہمارے ایڈمن محمد سمیر احمد اور نویر احمد کے والد کی، جن کا نام محمد نعمان تھا، ان کی آج برسی بھی ہے. تو ہم نے یہاں نظر و نیاز کا بھی اہتمام رکھا تھا آج، اور الحمدللہ نیاز بھی ہوئی، فاتحہ بھی ہوئی، اور قبرستان بھی گئے، یہ لوگ حاضری دے کر آئے. تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ میرے ساتھ ایک بار سورہ فاتحہ اور چاروں کل پڑھ کے ان کے اصال و ثواب کے لیے بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کی محفل اور آپ لوگوں کی، ہم سب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا الہ العالمین. ہم نے ختم شریف پڑھی، فاتحہ شریف پڑھی، اور تیری اس بابرکت محفل میں جنہوں ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم نے ذکر کیا، درود پاک پڑھا. باری تعالیٰ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے رحم و کرم فضل سے معاف فرما، اور اس کا ثواب باری تعالیٰ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کے تبسم سے تمام انبیاء کرام کے ارواحوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کے تبسم سے آپ کے آباء و اجداد، آل اولاد، ازواج مطہرات و اہل بیت
چاروں خلفائے راشدین، اشرا مبشرہ، صحابی رسول، تمام شہداء اسلام، علم المفرسین، محدثین، مورخین کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، آپ کے تبسل سے قضا قطب ربانی محبوب سبحانی میرے میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح اقدس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے تبسل سے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعالیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریخیہ، شاذلیہ کے تمام بزرگان دین کے ارواحوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ باری تعالیٰ اس کا ثواب بالخصوص سمیر کے والد محمد نعمان کی روح اقدس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کے آباء و اجداد کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ باری تعالیٰ جو لوگ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں، اس ختم میں شامل ہیں، باری تعالیٰ ان کے پیارے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جو لوگ میرے ساتھ اس محفل میں شامل ہیں ان کے آباء و اجداد کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ باری تعالیٰ ہمارے آباء و اجداد کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ باری تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ کل مسلمات، مومن مومنات، صالحین صالحات کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، جس شخص نے جس دعا کے لیے کہا ہے باری تعالیٰ اس کی نیک تمناؤں کو، نیک خواہشات کو پورا فرما۔ باری تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں اچھی صحت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ باری تعالیٰ ہم جو کچھ درود پاک پڑھ رہے ہیں، ہم نے محفل سجائی ہے، اس میں کوئی غلطی و کوتاہی ہو گئی ہوں تو اپنے رحم و کرم اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہم کو مستقل مزاجی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو راضی ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ میرے وہ اسٹوڈنٹ جو تاک ہیلنگ لیول 1، لیول 2، لیول 3 کے ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کی کلاسز چل رہی ہیں، اور جو لیول 4 ہیں انشاءاللہ ان کے جو میں نے کل کلاس لے لیے، باقی جو ان کی کلاس ہوگی وہ انشاءاللہ جیسی ہماری ٹرانسمیشن ختم ہوتی ہے انشاءاللہ سنڈے والے دن ان کی کلاس کا، ان کے لیکچر کا آغاز کر دیں گے انشاءاللہ۔ باقی حکمت کے نور کا بھی انشاءاللہ ربیع الاول کی ٹرانسمیشن کے فوری بعد ہی ہم اس کا بھی آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ باقی وہ لوگ جو اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں اپنے مسائل کے سلسلے میں، روحانیت کے سلسلے میں، عملیات سیکھنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں، یا ذکر و اذکار کے صحیح طریقے جاننا چاہتے ہیں اس کے سلسلے میں، میرا نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں۔ اور لائیو کال کے لیے میری آواز تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی ہے، اور آج میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اچھی صحت عطا فرمائے، کیونکہ موسم کی تبدیلی تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، تو بس انشاءاللہ باقی تو بہتر ہے الحمدللہ۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔